أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ کہف آیت نمبر 60 سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ میری بہنیں، یہ اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل مکہ نے اہل کتاب سے مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوالات کیے تھے جن کے ذریعے آپ کو جانچنا مقصود تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ ان سوالوں کے جواب دے سکیں گے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے باہم ملاقات کے بارے میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے کیوں ملے، کہاں ملے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کے بارے میں ہم بخاری اور مسلم میں دیکھتے ہیں۔ سعید بن جبیر نے فرمایا، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ سے عرض کیا کہ نوح بکالی کا خیال ہے کہ خضر والے موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہ تھے، دونوں الگ الگ تھے۔ فرمایا ابن عباس نے کہ دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ ہم سے ابی ابن کعب نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ کسی نے سوال کر لیا، آج سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ناپسند ہوئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف جاننے کی طرف نسبت نہ کی کہ سب سے بڑھ کر جاننے والا اللہ ہے، اور یہ نہیں کہا کہ واللہ عالم۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ تجھ سے بڑا عالم ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو 2 سمندروں کے سنگم میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، اس سے میری ملاقات کیسے ہوگی؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا کہ ان سے زیادہ کوئی عالم ہے، ان سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے، تو انہوں نے بغیر تردد کے پوچھا کہ پھر میں اس تک کیسے پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ٹوکری میں اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو، جہاں مچھلی غائب ہو جائے وہیں تمہاری ملاقات ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکری میں ایک مچھلی جو بھونی ہوئی تھی، یہ کہا جاتا ہے، یہ اصل حدیث کے الفاظ میں نہیں ہے بلکہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، لے کر چل دیے، اور ان کے شاگرد یوشع بن نون بھی ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک پتھر کے قریب پہنچے، وہاں ٹھہرے اور پتھر پر سر رکھ کر دونوں سو گئے۔ مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکل کر دریا میں جا گری اور پانی کے اندر اس نے اپنا راستہ سرنگ کی طرح بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پانی کی رفتار کو روک دیا اور پانی کی محراب بن گئی۔ اس واقعے کے وقت یوشع بیدار تھے اور وہ دیکھ رہے تھے سارا منظر۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو دن کے باقی حصے میں بھی چلتے رہے، شام تک چلتے رہے۔ یوشع اس واقعے کا ذکر موسیٰ علیہ السلام سے کرنا بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دن بھر چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے۔ دوسرے دن کی صبح ہوئی تو یوشع سے کہا کہ ہم اس سفر سے تھک گئے ہیں، کھانا لاؤ۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے تڑپنے کے مقرر مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے، آپ کو تکان جو ہے محسوس لاحق نہیں ہوئی تھی۔ جب اس جگہ سے آگے بڑھے تو تکان کا احساس ہوا۔ یوشع نے کہا، جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو وہاں مچھلی تڑپ کر سمندر میں جا گری تھی۔ میں آپ سے مچھلی کا تذکرہ کرنا بھول گیا تھا، شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ مچھلی نے تو اپنے اندر عجیب طرح سے اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی جگہ کی تو ہم کو تلاش تھی۔ پھر دونوں اپنے نقش قدم پر لوٹ پڑے، یہاں تک کہ مقررہ پتھر کے مقام پر آ گئے۔ وہاں ایک آدمی ملا
جو کپڑے سے منہ چھپائے ہوئے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ خضر نے کہا کہ تمہاری زمین میں سلام کا طریقہ کہاں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر نے کہا کہ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی ہاں، میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ جو علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی بتائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہ سکیں گے، مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہے جس سے آپ واقف نہیں ہیں، اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے واقف میں نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ خضر نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں بیان نہ کروں آپ میرے ساتھ کسی پیش آنے والے واقعات کے متعلق نہیں پوچھیں گے۔ عہد و پیمان کے بعد دونوں چل دیے۔ چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ ادھر سے ایک کشتی آئی۔ کشتی والوں سے ان بزرگوں نے سوار کرنے کو کہا۔ کشتی والے خضر کو پہچانتے تھے، انہوں نے بغیر کرائے کے دونوں کو سوار کر لیا۔ اچانک موسیٰ علیہ السلام نے کہ خضر ہتھیار سے کشتی کا تختہ توڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ یہ عجیب حرکت کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا اور آپ انہی کی کشتی کو پھاڑ رہے ہیں کہ سب کشتی والے ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہ کیا میں نے پہلے ہی کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، آپ بھول چوک پر میری پکڑ نہ کیجیے، میرے معاملے میں مجھ پر تنگی اور دشواری نہ ڈالیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور چونچ ڈال کر دریا سے اس نے پانی لیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ سے کہ میرا اور آپ کا علم خدا کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر سے چونچ میں پانی لیا۔ اس چڑیا نے چونچ میں پانی لے کر سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں کی۔ میرا اور آپ کا علم بھی اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ پھر کشتی سے اتر کر دونوں پار ہو گئے، چل دیے۔ پھر خضر علیہ السلام کو راستے میں ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر اس کا سر اپنے ہاتھ سے اکھاڑ دیا، یعنی قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یہ بری حرکت کی ہے، ایک معصوم کو بے قصور معصوم کو آپ نے قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رک نہ سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر کی یہ حرکت پہلی حرکت سے زیادہ سخت تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بےتاب ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر ہی لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ کے لیے میری طرف سے معذرت کا کوئی موقع نہ رہے گا۔ اس کے بعد پھر دونوں چل دیے۔ ایک گاؤں میں پہنچے، بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ وہاں ایک دیوار نظر آئی جو گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم اس بستی میں آئے، بستی والوں سے ہم نے کھانا مانگا، کسی نے کھانے کو نہ دیا، نہ ہماری میزبانی کی، اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی کا وقت ہے، اور کہا کہ یہ ان باتوں کی تشریح ہے جن کو آپ پوچھے بغیر رہ نہ سکے، پھر ان کی تفصیل بیان کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کیے رہتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کی تفصیل سے آگاہ فرماتے۔ تو یہ مختصراً تمہید ہے اس واقعے کی جو قرآن پاک میں ہے۔ ان معلومات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیات کو سمجھیں گے۔ شروع میں حدیث کی روشنی میں واقعہ اس لیے سنا دیا تاکہ آپ پھر آیات کی گہرائی میں جا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَّاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور وَإِذْ اور جب
قالا کہا، موسیٰ لفتاہ اپنے شاگرد سے، لفتاہ یعنی جوان شاگرد، اپنے جوان سے، لا ابرہ میں نہیں ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، او یا امضیا چلتا رہوں گا، حقوبہ مدت دراز۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میں ہٹوں گا نہیں، چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، یعنی سنگم پر، یا جو ہے مدت دراز جو ہے چلتا رہوں گا۔ میری بہنیں، اور وعظ اور یاد کرو، واو جو ہے عام طور پر اور کے معنی میں آتا ہے۔ اس کا مطلب جب یا اس وقت اور یا کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب قرآن میں اس کا استعمال ہوتا ہے نا، تو اس کا مقصد جو ہے سننے والے یا پڑھنے والے کو ماضی کے کسی اہم واقعے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا۔ یاد کرو کا اضافہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ واقعہ محض اطلاع کے لیے نہیں ہے، بلکہ غور و فکر اور نصیحت کے لیے بیان کیا جا رہا ہے نا۔ تو اس مرحلے پر یہ قصہ سنانے سے مقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنبہ کرنا ہے، اور یہ کہ ظاہر میں نگاہ دنیا جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے، اس سے بالکل غلط نتائج جو ہے اخذ کر لیتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتی جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ کام کرتا ہے۔ جیسے ظالموں کو پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کا تکلیف میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرمانبرداروں پر مصائب کے ہجوم، بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ حالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اس سے عام طور پر الجھنیں بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں۔ کافر اور ظالم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے، کوئی اس کا راجہ نہیں ہے، یہاں جس کا جو جی چاہے کرے کرتا رہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں اور سخت آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک جو ہے ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور کن مصلحتوں سے ہو رہا ہے، اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، یہ اللہ نے بتایا تھا کہ جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں وہاں میرا بندہ ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ یہ دو سمندر کون ہیں؟ بہرحال اس سے غرض نہیں ہے قرآن مجید کی، اصل غرض یہ ہے کہ واقعہ سے سبق حاصل کرنا ہے۔ اور امضیہ حقوبہ میں چلتا ہی رہوں گا جب تک وہ اللہ کا بندہ نہیں ملتا۔ حقوب کا مطلب ہے بڑا طویل زمانہ، اور حقوب کا ایک معنی ہے 70 یا 80 سال۔ علم حاصل کرنے کی اتنی حرص تھی اور یہ انبیاء میں خواہش تھی۔ ہمارے یہاں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں محدثین کی، مفسرین کی، علماء کی، علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کتنا وہ شوق تھا ان کو، کتنے لمبے لمبے وہ سفر کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پڑھنے کے لیے گئے تو حالات ان کے یہ بن گئے کہ انہوں نے جوتے بیچے، اتنے غیور تھے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، نہ کسی کو اپنا مسئلہ بتایا کہ میرے لیے یہ مشکل ہے۔ استاد کے پاس پہنچ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ دن گزرے تو کچھ اور چیز بیچ دی، پھر کچھ اور دن گزرے تو بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی تو جسم کے کپڑے تک بیچ دیے۔ استاد نے دیکھا کہ وہ شاگرد نہیں آ رہا ہے تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو شاگردوں نے کہا کہ پتہ نہیں۔ پھر وہ شاگرد جو ہے کلاس کے بعد ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ کمرے کا دروازہ بند ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا اس لیے کہ میرے تن پر کپڑے نہیں ہیں۔ اس وقت انہیں احساس ہوا کہ ان کا شوق ہے، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ فلما بلغ مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچے مجمع ملنے کا مقام، بینہما دونوں کے درمیان، نسیا وہ بھول گئے، حوتہما اپنی مچھلی، فاتخذا تو اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، سربا سرنگ کی طرح،
فلما بلغا، پھر جب وہ پہنچے دونوں سمندر کی ملنے کی جگہ پر، تو وہ بھول گئے اپنی مچھلی. یعنی جب تھوڑی دیر کے لیے وہاں موسیٰ علیہ السلام سستائے یا اللہ کی قدرت سے تھوڑی دیر ان کی آنکھ لگی، تو اس موقع پر مچھلی ٹوکری سے نکلی اور سمندر میں چلی گئی سرنگ بناتے ہوئے. فلما جاوزا، پھر جب جاوزا وہ آگے چلے، قالا تو انہوں نے کہا لفتاہ اپنے شاگرد سے، اپنے نوجوان سے، آتینا ہمارے پاس لاؤ، غدانا ہمارا صبح کا کھانا، لقد لقینا البتہ ہم نے پائی ہے، من سفرینا ھذا نصبا اس سفر سے تھکان. پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، البتہ ہم نے اپنے اس سفر سے بہت تھکان پائی ہے. قالا تو اس نے کہا ارائیتا کیا آپ نے دیکھا، اس اوینا جب ہم ٹھہرے، الی الصخرۃ پتھر کے پاس، فانی تو بے شک میں نسیت بھول گیا، ہوتا مچھلی، وما انسانی ہوں اور نہیں بھلایا مجھے، الا مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ میں اس کا ذکر کروں، واتخذ اور اس نے بنا لیا، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، عجبا عجیب طریقے سے. تو جو ہے پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ، البتہ ہم اپنے اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں. قالا تو انہوں نے کہا کہ ارائیتا کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تو بے شک میں مچھلی بھول گیا اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ فی البحر دریا میں عجیب طریقے سے. تو جو ہے حضرت یوشع علیہ السلام نے نا مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے، یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس دن. اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی اور بھوک بھی محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ لاؤ کھانا کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ مچھلی تو جہاں ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام ہم کر رہے تھے، وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجیب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنا لیا تھا، جس کا میں تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا. قالا ذالک ما کنا نبغ، قالا تو انہوں نے کہا ذالک یہ، ما کنا جو ہم چاہتے تھے، فرتدا پھر وہ دونوں لوٹے، علی آثارہما اپنے نشانات پر، اپنے نشانات قدم پر، قصصا دیکھتے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی ہے وہ مقام جو ہم چاہتے تھے، پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے. چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے وہ واپس لوٹے. فوجدہ پھر دونوں نے پایا عبدن ایک بندہ، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ ہم نے دی اسے، رحمتن رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور ہم نے علم دیا اسے، من لدنا اپنے پاس سے، علم. اور پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ یعنی خضر علیہ السلام کو پایا، اسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور ہم نے علم دیا اسے اپنے پاس سے. فوجدہ پس پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، جس کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہوا تھا. یعنی خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اور خضر علیہ السلام کو جو ہے اور رحمت سے نوازا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اور رحمتوں سے نوازا ہوا تھا، جس کا قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ انبیاء ہیں جس کا ذکر ہم نے کیا ہے قرآن میں. آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت جو ہے عطا کی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک ہی سب پر فضیلت حاصل کر چکا ہے ہر اعتبار سے. اور اس کی وضاحت اللہ نے یوں فرمائی ہے کہ من کلم اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا ہے، کسی کو نبی بنایا ہے، کسی کو رسول بنایا ہے، اور اس طرح کسی کے درجے بلند کر دیے ہیں. یعنی کسی اعتبار سے ان کا درجہ جو ہے بلند ہے.
کسی کا کسی اعتبار سے درجہ بلند ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کا آپس میں مقابلہ مت کیا کرو، ہم تو ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ہے نا. ہماری مائیں مختلف ہیں لیکن باپ ہمارا ایک ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام ہم ان کی اولاد ہیں، ادھر بنو اسرائیل چلے گئے، ادھر بنو اسماعیل آ گئے. اس طرح علماء کے درمیان بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ہر اعتبار سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی زیادہ اہم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خلیفہ وقت تھے. ان کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ہے اور اس کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، مجھے اس کا حصہ نہیں دیا جا رہا ہے. تو ابوبکر رضی اللہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید میں جو اللہ نے مسئلے بتائے ہیں اس میں تو آپ کا ذکر نہیں ہے، تو آپ کو تو کوئی حصہ نہیں ملتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نے کچھ ارشاد فرمایا ہے تو اس کا بھی مجھے کوئی علم نہیں ہے، تو آپ کو تو کوئی حصہ بنتا ہی نہیں ہے. جب یہ بات خاتون نے سنی تو وہ خاموش ہو گئی. وہیں دو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کا نام محمد ابن مسلمہ اور دوسرے کا مغیرہ ابن شعبہ. یہ دونوں صحابی نے کہا کہ امیر المومنین، ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک دادی اماں آئی تھی، ان کا بھی یہی کیس تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو پوتے کی جائیداد کا حصہ دیا تھا. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس یہ حدیث نہیں تھی، تم دونوں کہتے ہو تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں مانتا ہوں، دادی کو حصہ دیا جائے. اب اس میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ ابوبکر صدیق کے پاس علم کم تھا اور ان دو صحابہ کے پاس زیادہ تھا؟ نہیں. یا ان کا مقام اور مرتبہ ابوبکر صدیق سے بڑھ گیا؟ نہیں، ہے نا. ہر ایک کے پاس اپنا اپنا علم ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے پاس سارا علم نہیں تھا، تو بس ہم نے اسے یعنی خضر علیہ السلام کو اپنے پاس کی خاص رحمت سے نوازا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کم علم ہو گئے. تو قال له موسیٰ هل اتبعک، قال موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کہا لہو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعک میں تمہارے ساتھ چلوں، الا ان تعلمنی کہ میں الا ان تعلمنی پر ان تعلمنی کہ تم سکھا دو مجھے، مما اس سے جو علمتا تمہیں سکھایا گیا ہے، رشدہ بھلی راہ. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ چلوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں مما جو علمتا آپ کو سکھایا گیا ہے، رشد یعنی بھلی راہ، ہے نا، جو آپ کو رشد سکھایا گیا ہے. یہاں پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں، کہ آپ مجھے سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے، رشد یعنی دانش، رشد کا جو آپ کو سکھایا گیا ہے، رشد یا دانش علم ہے، اس کا مطلب کہ جو آپ کو علم سکھایا گیا ہے، رشد کا، دانش کا. قال انک لن تستطیع معی صبرا، تو انہوں نے کہا انک بے شک تو، لن ہرگز، تستطیع نہ استطاعت رکھ سکے گا، معیہ میرے ساتھ، صبرن صبر. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا. تو ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابع داری کروں کہ آپ مجھے سکھائیں جو آپ کو رشد دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، ہے نا. اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں، کہ وکیفا اور کیسے، تصبر تو صبر کرے گا، علی اس پر، ما لم تحط به خبرا اس پر جو تو نے احاطہ نہیں کیا ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اور تو اس پر کیسے صبر کر سکے گا جس کا تو نے واقفیت سے احاطہ نہیں کیا ہے، جس کا تجھے علم نہیں ہے، اس پر تو کیسے جو ہے صبر کر سکے گا. تو جو ہے تو انہوں نے کہا
کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور آپ کیسے صبر کر سکتے ہیں اس پر جس چیز کو آپ کے علم نے احاطہ نہیں کیا ہے؟ آپ کو تو خواہش ہوگی کہ میں جلدی جلدی سیکھوں اور میں جانوں باتوں کی تہ تک پہنچوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جو کچھ بھی میں کروں گا، موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس کا علم نہیں ہوگا تو آپ پریشان ہوں گے اور صبر نہ کر سکیں گے۔ قال ستجدنی، انہوں نے کہا ستجدنی کہ آپ مجھے پائیں گے، ان اگر شاء چاہا اللہ نے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابرن صبر کرنے والا، ولا عاصی اور میں نافرمانی نہ کروں گا، لکا آپ کے لیے امرا کسی معاملے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا کسی معاملے میں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا کسی بات میں۔ اب یہ شاگرد کی بات ہے کہ آپ میرے معاملے میں بے فکر رہیں، یعنی ان کو جو ہے کیونکہ انہیں علم حاصل کرنا تھا، تو یہاں پہ جو ہے وہ ان کو اطمینان دلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آپ میرے معاملے میں بے فکر رہیں، میں آپ سے جو ہے آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا کسی بات میں۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا۔ قال، تو انہوں نے کہا فإن، بس اگر تجھے میرے ساتھ چلنا ہے، فإن اتبعتنی تجھے میرے ساتھ چلنا ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، فلا تسألنی تو مجھ سے نہ پوچھنا، عن شیء تو مجھ سے نہ پوچھنا، عن شیء کسی چیز کے بارے میں، حتی یہاں تک کہ احدث میں بیان کروں، لکا تجھ سے، منہ اس کا، ذکر۔ تو انہوں نے کہا، یعنی خضر علیہ السلام نے کہا بس اگر تجھے میرے ساتھ چلنا ہے تو مجھ سے نہ پوچھنا کسی چیز کے متعلق، یہاں تک کہ میں خود تجھ سے اس کا ذکر کروں۔ تو یہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہ کروں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس علم کو سیکھنے آئے تھے وہ علم ان کے پاس نہیں تھا، اور دوسرے یہ کہ جو واقعات ہونے والے تھے وہ غیب کے واقعات تھے، اور موسیٰ علیہ السلام غیب کو بھی نہیں جانتے تھے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب رکیبا وہ دونوں سوار ہوئے، فی السفینۃ کشتی میں، خرقہا تو انہوں نے سوراخ کر دیا اس میں، قالا تو انہوں نے کہا، اخرقتہا کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا، لتغرقا تاکہ آپ غرق کر دیں، اہلہا اس کے سوار کو، لقد جیتا البتہ آپ لائے ہیں، شیئن ایک بات، امرا بھاری۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دیں، البتہ آپ نے ایک بھاری خطرے کی بات، خطرناک بات کی ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئی تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ اس میں سوراخ کر رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی سخت حرکت کر ڈالی نا، اس سے بڑی رسوائی ہوگی کہ شریف لوگ کشتی میں سوار ہوئے اور اس میں سوراخ کر دیا، کتنی شرمندگی والی بات ہے۔ قال الم اقل، قال تو انہوں نے کہا، الم اقل کیا میں نے نہیں کہا، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز استطاعت نہ رکھ سکے گا، میّا میرے ساتھ، صبرن صبر کی۔ تو جو ہے قال تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر کی استطاعت نہ رکھ سکے گا۔ اب وہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میرے ساتھ تو ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔
اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال لا تؤاخذنی، قال لا تؤاخذنی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ نہ کریں، مجھے نہ پکڑیں، بما نسیتو، اس پر جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور مجھ پر نہ ڈالیں، من امر عسرا، اور میرے معاملے میں عسرا مشکل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس پر میرا مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا، اور میرے معاملے میں مجھ پر جو ہے عسر نہ ڈالیں، مشکل نہ ڈالیں، یعنی مجھے نہ پکڑیے میری بھول پر، اور مجھے اپنے کام میں جو ہے سختی میں نہ ڈالیے، تنگی میں نہ ڈالیے، یعنی میرے ساتھ جو ہے یسر کا معاملہ کریں، سختی نہ کریں۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا لقیا، یہاں تک کہ جب وہ ملے، غلامن ایک لڑکا، فقتلہ، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ قال، تو انہوں نے کہا کہ اقتلتا، کیا آپ نے قتل کر دیا، نفسن، ایک جان کو، زکیتا، پاک، بغیر نفس، بغیر نفس کے، بغیر جان کے، لقد جیتا شیئن نکرا، البتہ آپ لائے ہیں، شیئن، ایک کام، ایک کام، نکرا، ناپسندیدہ، ہے نا۔ تو جو ہے فانطلقا، وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے، تو خضر علیہ السلام نے اسے فقتلہ، قتل کر دیا۔ قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اقتلتا، کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر نفس کے، یعنی بغیر بدلے کے، کسی جان کے بدلے کے آپ نے قتل کر دیا؟ لقد جیتا، البتہ آپ نے ایک بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک معصوم کو بغیر کسی جان کے بدلے جو ہے کسی جان کے عوض مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ ظاہر ہے یہ بہت بڑا جرم تھا نا۔ اب پھر یہ بول پڑے، اور یہ بولنا بھول نہیں تھا، بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا علم آپ سکھا رہے ہیں کہ وہ مطلب ایسا قتل کر دیا، تو وہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور وہ بول پڑے، ہے نا۔ اب یہ بھول نہیں تھا بلکہ وہ رہ نہیں سکے، یہ تو اب خضر علیہ السلام بھی سخت ہو گئے، ہے نا۔ خضر علیہ السلام نے اب سختی کا جملہ اختیار کیا، کیا کہا؟ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، تو قال، انہوں نے کہا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا، لکا، تجھ سے، انکا، بے شک تو، لن تستطیع، ہرگز نہ کر سکے گا، معیہ، میرے ساتھ، صبرن، صبر۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ قال، تو یہ جو ہے کہا خضر علیہ السلام نے، جو تھوڑا ناراض ہوئے، سخت ہوئے، کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس طرح کا سوال کیا تھا کہ وہ بہت بےتاب ہو گئے تھے اس طرح کا، کہ وہ ایک لڑکا جو کھیل رہا تھا اور اس کو انہوں نے قتل کر دیا بغیر کسی قصور کے، تو ان کو جو ہے بےتاب ہو گئے تھے۔ تب خضر علیہ السلام بھی سخت ہو گئے، کہا کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا اس میں کہ تجھے کا جو اس میں جو ہے نا، یہ تجھے کا لفظ جو اضافہ کیا ہے اس میں سختی ہے نا، کہ لکا، قال الم اقل لکا، کیا میں نے تجھے کہا نہیں تھا، انک لن تستطیع، کہ تو استطاعت نہیں رکھ سکے گا میرے ساتھ صبر کی، کہ جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال ان سألتک، اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال ان سألتک عن شیء، اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے قال، انہوں نے کہا، سألتک، ان سألتک، اگر سألتک آپ سے میں پوچھوں، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدہ، اس کے بعد، فلا تصحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، قد بلغت، البتہ آپ پہنچ گئے ہیں، من لدنی، میری طرف سے، عذر کو۔ جب خضر علیہ السلام سخت ہوتے ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی جو فوراً جو ہے پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے جو ہے
سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، ہے نا۔ تو یہ جو ہے اگر انہوں نے کہا کہ اگر میں پوچھے اس بار کسی بھی چیز کے بارے میں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک آپ کو میری طرف سے عذر جو ہے مل گیا ہے۔ یعنی بار بار سوال بھی استاد کو ناراض کر دیتا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ اصل چیز یہ بھی ہے کہ استاد کو بھی صابر ہونا چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ فن طلقہ پھر وہ دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب آئے اہل قریۃ ایک گاؤں والوں کے پاس، نستطعما دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے، فابو تو انہوں نے انکار کر دیا، ان کہ یضیفوہما وہ ان کی ضیافت کریں، فوجدا پھر انہوں نے پائی، فیہا اس میں، جدارن ایک دیوار، یریدو وہ چاہتی تھی، ان ینقض کہ وہ گر پڑے، فاقامہ تو انہوں نے اسے سیدھا کر دیا، قالا تو انہوں نے کہا، لو شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا تو اس پر آپ اجرت لے لیتے اس پر اجرت۔ تو اب کیا ہوا کہ دونوں چل پڑے، ہے نا۔ قال فانطلقا پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے منع کر دیا، اور ان کی ضیافت کرنے سے، ان کی مہمان نوازی کرنے سے جو ہے انہوں نے منع کر دیا۔ پھر فوجدا پھر انہوں نے پائی فیہا اس میں، جدارن دیوار، پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو بالکل گری جا رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو ضرور اس پر آپ اجرت لے لیتے۔ قالا تو جو ہے قال ھذا فراق بینی و بینک، تو اب قالا تو انہوں نے کہا، ھذا یہ، فراق و جدائی، بینی میرے درمیان، و بینک اور تمہارے درمیان، سأنبئک اب تمہیں بتائے دیتا ہوں، بتاویلی تعبیر، ما لم جو تستطع تم نہ کر سکے، علیہ اس پر، صبر تو انہوں نے کہا کہ یعنی خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں تعبیر یعنی جو اصل بات ہے بتائے دیتا ہوں کہ جس پر آپ صبر نہ کر سکے، ہے نا۔ تو یہ جو ہے فانطلقا دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ آئے گاؤں والوں کے پاس تو ان دونوں نے کھانا طلب کیا، تو انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے، مہمانداری سے انکار کر دیا۔ یعنی بھوک لگی ہوئی تھی، مسافر تھے، مسافر کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ طلب کرے، یعنی وہ طلب کر سکتا ہے، اسی لیے دین نے مسافروں کی مہمان نوازی اور ان پر خرچ کرنے پر اکسایا ہے۔ یہ بھی کہا ہے کہ اپنے مسافر کا خیال کرو، مسافر کا حق ادا کرو، تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ یہ بھی اللہ کے نیک لوگ تھے، صابر شاکر رہے۔ تو فوجد فیہا جدارن، تو دونوں نے اس بستی میں وہاں ایک دیوار پائی جو ایسا لگتا تھا کہ گر پڑے گی، فاقامہ تو خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو اس پر اجرت لے لیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ مدد کی ہوگی، اینٹیں وغیرہ اٹھا کر دی ہوں گی جو بھی، اور بھوک بھی لگی تھی تو خاموش نہ رہ سکے۔ بستی والوں نے مہمان نوازی سے بھی انکار کر دیا تھا، تو اس پر بھی ان کو تھا وہ ملال تھا، یہ لوگ کب اس لائق ہے کہ ان پر احسان کیا جائے، مزدوری لے لیتے تو ہم اپنی بھوک مٹا لیتے۔ اب خضر علیہ السلام بول پڑے، قال ھذا فراق بینی و بینک، اب خضر علیہ السلام بول پڑے کہ ھذا فراق بینی، یعنی انہوں نے کہا کہ بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، بس اب تم نے سوال کر دیا ہے، تم اپنی پچھلی بات کو یاد رکھو کہ اگر میں سوال کر دوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، ہے نا۔ اب یہ سوال تمہارا میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال رہا ہے، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت جو ہے وہ بتاؤں گا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ لیکن جدائی سے قبل جو ہے حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ کیا اور باخبر کرنا جو ہے ضروری سمجھا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے، اور جو ہے
اور یہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو نبوت کا علم ہے وہ اور ہے جس سے جو انہیں دیا گیا ہے، اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت حضرت خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اب وہ جو ہے بتاتے ہیں کہ اب جس پر تم صبر نہ کر سکے میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے وہ تمہیں بتا دوں، ہے نا۔ اما السفینۃ اما رہی سفینۃ کشتی فکانت سو وہ تھی لمساکین غریب لوگوں کی، یعملون وہ کام کرتے تھے فی البحر دریا میں، فاردت سو میں نے چاہا کہ ان عیبہا کہ میں اسے عیب دار کر دوں، وکانا اور تھا وراءہم ان کے آگے ملکن ایک بادشاہ، یاخذ وہ پکڑ لیتا تھا کل سفینۃ غصبا ہر کشتی کو غصبا زبردستی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ رہی جو ہے یہ رہی کشتی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، اور فارت تو میں نے چاہا فارت ان عیبہا تو میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار کر دوں، کیوں عیبدار کر دوں؟ کہ ان کے آگے ایک بادشاہ رہتا تھا جو چھین لیتا تھا جو ہے ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار کر دوں۔ تو یہ جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ کشتی جو ہے چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، اور میں نے چاہا کہ میں اس کو عیبدار بنا دوں، کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک جو اچھی کشتی رہتی تھی، نئی کشتی رہتی تھی، اس کو جو ہے جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے رہی کشتی سو وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، سو میں نے چاہا کہ میں اسے عیبدار کر دوں۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ ہے نا، وَأَمَّا الْغُلَامُ یعنی کشتی میں یہ حکمت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اب سمجھ میں آئی کہ اچھا انہوں نے کشتی کا پٹرا کیوں توڑا تھا، اس میں سوراخ جو ہے کیوں کیا تھا، اب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ اور رہا لڑکا، فکانا تو تھے ابواہو اس کے ماں باپ مومنینا دونوں مومن، فخشینا سو ہمیں اندیشہ ہوا ان یرہقہما کہ انہیں پھنسا دے طغیانا سرکشی میں، وکفرا اور کفر میں۔ فاردنا پس ہم نے ارادہ کیا ان یبدلہما کہ بدلہ دے لہما ان دونوں کو ربہما ان کا رب خیر منہ بہتر اس سے، زکاتن پاکیزگی، واقرب رحمہ اور زیادہ قریب شفقت۔ تو رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلہ دے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور شفقت میں زیادہ قریب تر ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لڑکا میں نے قتل کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین مومن تھے، اور یہ لڑکا جو جوان ہو کر جو ہے اس کے خیالات جو ہے بالکل کافرانہ بن چکے تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ تکلیف دے گا، انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے پریشان نہ کر دے، عاجز نہ کر دے۔ فاردنا لہما اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزہ اولاد دے اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے، تو اس طرح والدین کسی آزمائش میں نہیں پڑیں گے۔ تو صرف اسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دیا تھا، ورنہ موت اور زندگی کے مالک وہ نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت جو ہے خضر علیہ السلام اور یا ہر نبی اور رسول اور ولی وہ مستقبل کی باتوں کو جانتا ہے، جو ہے غیب کو جانتا ہے نا، صرف اسی معاملے میں بس اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کر دیا تھا، ہے نا، ورنہ وہ موت اور زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ اب تیسری بات، وَأَمَّا الْجِدَارُ اور رہی دیوار، فَكَانَ سو وہ تھی لِغُلَامَيْنِ دو بچوں کی، یتیمین دو یتیم فی المدینۃ شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ اور تھا تحتہ اس کے نیچے، کنز لہما خزانہ، وَكَانَ اور تھا ابوہما ان کا باپ، صالحاً نیک، فَأَرَادَ
سو چاہا ربکا تمہارے رب نے ان یبلغا کہ وہ پہنچیں اشدہما اپنی جوانی کو ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں کنزہما اپنا خزانہ رحمتاً مہربانی من ربکا تمہارے رب سے وما فعلتہ اور یہ میں نے نہیں کیا ان امری اپنی ان سے امری اپنا حکم اپنی مرضی ذالکا یہ تعبیر ہے ما لم جو لم تستطع تم نہ کر سکے علیہ اس پر صبر واما الجدار لغلامین اور رہی دیوار سو وہ تھی لغلامین دو یتیم بچوں کی فی المدینۃ شہر کے وکانہ تحتہ اور رہی دیوار تو وہ تھی شہر کے 2 یتیم بچوں کی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا فارادہ ربکا سو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو وہ دونوں تمہارے رب کی رحمت سے خزانہ نکالیں اور وما فعلتہ اور یہ میں نے نہیں کیا ان امری اپنی مرضی سے ہے نا یہ اپنی مرضی سے میں نے نہیں کیا تعویل ذالکا تعویل ما لم تستطع یہ ہے وہ تعبیر یہ وہ حقیقت ما لم تستطع جس پر تم صبر نہ کر سکے تو اور انہوں نے کہا کہ جو ہے رہی دیوار تو وہ تھی 2 لڑکوں کی جو دونوں یتیم تھے شہر میں جو ہے وہ دیوار جس کو میں نے سیدھا کیا اس کے پیچھے حکمت کیا تھی وہ یہ تھی کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی یتیم کا لفظ لڑکوں کے ساتھ لگایا جائے تو مطلب ہوگا کہ چھوٹے بچے تھے یعنی نابالغ وکانہ تحتہ اور تھا اس دیوار کے نیچے ایک جو ہے خزانہ یعنی کچھ رقم کچھ سونا چاندی جو ہے ان دونوں بچوں کے لیے وکانہ ابوہما صالحا اور ان دونوں بچوں کا باپ بڑا نیک تھا وہ فوت ہو گیا اور فوت ہونے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھوڑ گیا جس کو اس دیوار کے جو ہے تلے دبا دیا گیا اور یہ دیوار کھڑی کر دی گئی تھی تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو اس دیوار کو ہٹا کر اپنا مال نکال لیں یہ باپ نے بندوبست کیا تھا اپنے بچوں کے لیے تو یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ دیوار گر جاتی تو یہ لوگ اس خزانے کو لے لیتے اور بچے محروم رہ جاتے تو میں نے اس لیے اس دیوار کو ٹھیک کیا کہ اس کی اجرت لینے کی کوئی جو ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اس لیے میں نے اس دیوار کو جو ہے ٹھیک کر دیا اور کیونکہ یتیموں سے میں اجرت لیتا شہر والوں کو تو اس دیوار سے کوئی لینا دینا کوئی دلچسپی تھی نہیں اصل حکمت یتیم بچوں کے مال کو محفوظ کرنا تھا وہ میں نے کر دیا اس میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر والدین نیک ہوں اور فوت ہو جائیں تو اللہ اس کی نیکی کا بدلہ اولاد کو دیتا ہے اور بچوں کا خیال بھی رکھتا ہے اب یہاں دیکھیں بچے ہیں انہیں نہیں پتہ کہ خزانہ کہاں رکھا ہے لیکن کس طرح اللہ نے غیبی مدد کی کہ ان کا مال ان کا پیسہ محفوظ کروا دیا خضر علیہ السلام سے تاکہ جو ہے بالغ ہو کر وہ اسے حاصل کر لیں اور جو ہے فاراد ربک تو چاہا تیرے رب نے کہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں اپنی پوری جوانی کو پہنچ جائیں یعنی جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو یہ اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی رحمت سے وما فعلتہ اور میں نے نہیں کیا یہ اپنی رائے سے اپنی مرضی سے ذالک تعویل یہ ہے اصل حقیقت جو میں نے کی ہے ان تمام کاموں کی جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا یہ واقعہ قرآن مجید میں بہت اہم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس صورت میں اس لیے ذکر اس کو جو ہے کیا ہے کہ اس کا تعلق پچھلے جو واقعات میں ہے نا جو اس آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ہے یعنی وہ جو ہم نے باغ والے کا قصہ پڑھا تو دوست اس میں غریب یعنی غریب نیک ہے اور دوسرا مالدار ہے لیکن خیالات کا اچھا نہیں ہے تو اس کا تعلق اس واقعے سے کس طرح بنتا ہے غور کریں اس میں کیا لنک ہے اس میں جب حالات ایسے بن گئے کہ ہوا آئی اور باغ کو ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہنالک الولایت ولایت جو ہے نا جو اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس پورے قصے میں حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں وما فعلتہ عن امری
میں نے جو کام کیا وہ اپنی رائے سے نہیں کیا، بلکہ میرے پیچھے اللہ کی تعلیمات ہیں، اس کی وحی ہے، اس کی گائیڈ لائن ہے، میں اس کا اہل نہیں تھا۔ تو یہ ایک لنک ہے۔ میری بہنیں، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ انسان کو یہ درس دیتا ہے کہ اللہ کی حکمتوں پر ایمان رکھنا، علم کے لیے صبر کرنا اور ہر کام کے پیچھے موجود حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ واقعہ قرآن کی ایک عظیم نصیحت ہے جو زندگی کے کئی پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ میری بہنیں، غور کریں کیا ہم اپنی زندگی کی ہر آزمائش پر صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم علم کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کی؟ میری بہنیں، جب ہم کسی نقصان یا آزمائش کا سامنا کریں تو اس لیکچر کو یاد کریں، اس سبق کو یاد کریں اور سوچیں کہ شاید یہ اللہ کا خاص منصوبہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ دنیاوی آزمائشوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ہر کام کے آگے خیر چھپی ہوئی ہے، جو کبھی جلد اور کبھی دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں پر صبر کرنے والا اور اپنی حکمت پر بھروسہ کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔